اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے ہاں قانون ہے، اللہ ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، ہر گناہ کو معاف فرمائے گا، چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے وہ بڑا ہے۔ کسی کو اللہ دنیا ہی میں معاف فرما دے گا، کسی گناہ کو اللہ قبر کے اندر عذاب دے کر پھر معاف فرما دے گا، کسی گناہ کو اللہ محشر کے میدان کے اندر سختی کے اندر مبتلا کر کے عذاب دے کر معاف فرما دے گا، اور کسی گناہ کو اللہ جہنم کی سزا دینے کے بعد معاف فرما دے گا۔ لیکن جو بندہ مومن ہوگا، موحد ہوگا، اگر اس نے پوری زندگی گناہوں کی دلدل میں گزاری ہے، وہ بندہ بھی ایک نہ ایک دن جہنم کا عذاب جھیل کر اس کو پورا کر کے وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن وہ کون سا بندہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے دنیا میں قانون بیان فرمایا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ بندہ جو اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یغفر، اس کو میں کبھی بخشوں گا نہیں۔ اب دیکھیں جی، شرک کی بہت ساری قسمیں، محدثین نے، فقہاء نے، بڑے بڑے علماء نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں صرف شرک کے اوپر، لیکن میں چونکہ درس ہے تو درس کے حوالے سے 3 موٹی اور جامع باتیں کروں گا، امید یہ ہوگی اللہ کرے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے۔ پہلی بات، شرک فی الذات۔ شرک فی الذات کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی ذات کے اندر اللہ کو واجب الوجود مانتے ہوئے کسی اور کا وجود بھی ماننا، یہ کیا جی شرک ہے۔ اس کو مثال کے طور پر ایسے سمجھیں کہ دنیا بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ زمین آسمان بنانے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس دنیا کو بنانے کے اندر اللہ کا کوئی شریک تھا، چاہے وہ فرشتے تھے، چاہے وہ جنات تھے، چاہے وہ آدم تھا یا آدم کی ذات تھی، چاہے کچھ بھی تھا، کہ اللہ کی ذات کے اندر یہ کیا ہے جی، وہ بندہ بھی، وہ مخلوق بھی، وہ حیوان، وہ چرند، وہ پرند، چاہے جو بھی ہے جی، جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بندہ مشرک ہے۔ لیکن ایسا بندہ آپ کو دنیا میں بہت ہی کم ملے گا، الا ماشاء اللہ کوئی ہو تو ہو، ورنہ وہ اس طرح کا شرک کوئی نہیں کرتا ذات کے اندر، کہ اللہ ایک بھی مانے اور کسی اور ذات کو بھی اللہ مانے کہ اس نے بھی اللہ کے ساتھ مل کر یہ دنیا بنائی ہے، ایسا بندہ کوئی بھی نہیں۔ دوسرا ہے جی، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی صفات کیا ہے جی؟ اللہ کی ایک صفت ہے جی عالم الغیب، غیب کی باتیں جاننا۔ مثال میں اپنی دوں گا اور اپنی مثال سے اوپر جاؤں گا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے جی بوڑھے حضرات کے لیے میں یہ اتنی مثال دوں گا جی۔ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے استاد جی دیوار سے باہر کی باتیں جانتا ہے، ہم کمرے میں جاتے ہیں تو استاد جی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب میرے مقتدیوں نے، اب میرے شاگردوں نے اپنے گھر کے اندر یہ بات کی ہے۔ یا کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے ہمارے استاد جی کے استاد جی وہ قبر کے اندر سے ہمیں کیا کرتے ہیں جی، ہمارے حال و احوال کو جانتے ہیں۔ میرے استاد ہیں شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ ان کا دیا ہوا درس ہے جو آپ کو سناتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے میرے استادوں کے استاد چلتے جائیں جی صحابہ تک۔ کوئی بندہ صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے حضرت ابوبکر صدیق اس وقت ہماری باتیں سن رہا ہے، وہ غیب جانتا ہے۔ یا کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یا اس طرح کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ، یا کوئی عقیدہ یہ رکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب دادا۔ چلتے جائیں جی، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت آدم تک ہر ذات کے بارے میں
اسی طرح فرشتوں کے بارے میں کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی ذات ایسی ہے دنیا میں جو ہماری باتیں جانتی ہے، جو غیب کی باتیں جانتی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کل اس بندے کو خوشی ملے گی، غم ملے گا، دکھ ملے گا، سکھ ملے گا، اس بندے کو زندگی ملے گی یا یہ بندہ کل مرے گا، تو یہ کیا جی اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہرانا ہے، اس بندے کی بخشش نہیں۔ دوسری صفت اللہ کی حاضر ناظر کی ہے جی، ہر وقت ہر حال میں دیکھنے والا، ہر وقت ہر گھڑی موجود رہنے والا، یہ صفت کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے، یہ نظریہ رکھے کہ حضرت آدم ابھی اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ درس دے رہے ہیں جی، اور آپ بیٹھے ہوئے، یا یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت آدم اس وقت موجود ہیں، حضرت آدم سے نیچے آ جائیں جی، حضرت شیش پہ آ جائیں، حضرت ادریس پہ کرتے کرتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے نیچے آ جائیں، حضرت ابوبکر صدیق ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے نیچے آئیں، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان غنی ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، اس سے نیچے آ جائیں، ان کے بیٹے حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، حتیٰ کہ نیچے آ جائیں کوئی آ کر یہ بندہ عقیدہ رکھے کہ اس وقت ہمارے استاد جی یہاں پر بھی موجود ہیں اور باہر گلی میں بھی موجود ہیں یا ہمارے گھروں میں موجود ہیں، تو کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، کوئی بھی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی ہے یا کوئی بھی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی صفات کے اندر وہ بندہ شرک ٹھہرا رہا ہے۔ اسی طرح مختار کل اللہ کی صفت ہے، کسی کو غم دینا، کسی کو خوشی دینا، یا کسی کے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنا، یا کسی کو مصیبت میں مبتلا کرنا، یہ کس کا کام ہے جی؟ میرے رب کا کام ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ ہمارے استاد جی ہم سے ناراض ہیں، بڑا اللہ والا ہے، ہمیں قرآن کا درس دیتا ہے، نمازیں پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، بڑا اللہ والا ہے، اگر ہم سے ناراض ہو جائے گا تو یہ ہمیں کیا کرے گا جی؟ رات کو خوابوں کے اندر آ کر ہمیں تکلیف دے گا، یا یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بے برکتی آ جائے گی اور ہمارے حال و احوال بگڑ جائیں گے۔ تو کوئی بندہ میرے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، میرے استادوں کے بارے میں، ان سے اوپر جاتے جائیں حتیٰ کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے، ان سے اوپر جائیں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ مختار کل ہیں، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے۔ اسی طرح آگے آ جائیں، کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ مجھے رزق دیتا ہے، مجھے جبریل رزق دیتا ہے، مجھے حضرت آدم رزق دیتا ہے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق دیتے ہیں، یا حضرت علی دیتے ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی دیتے ہیں، یا کوئی یہ عقیدہ رکھا ہے کہ استاد جی مجھے رزق دیتے ہیں، تو وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں۔ اسی طرح یہ آگی اللہ کی ذات، اس کے بعد اللہ کی صفات، اس کے بعد آگی افعال۔ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ غم خوشی دینے والا اللہ کے علاوہ فلانا استاد جی ہے، فلانا مولوی صاحب ہے، فلاں پیغمبر ہے، فلاں صحابی ہے، تو یہ اللہ کے افعال کے اندر شریک ٹھہرانے والا بندہ ہے۔ یہ مثالیں دے کر اس لیے سمجھایا تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو اللہ کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس بندے کو معاف نہیں فرمائے گا، بخشے گا نہیں جس بندے نے شرک کیا۔ دوسرے پارے میں آپ نے سنا ہے مشرک بندے کے اوپر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، مشرک بندہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ بار بار آگے قرآن کہے گا، تو چونکہ پہلی آیت تھی، یہ قانون اللہ کا پہلے آیا ہے شرک کے بارے میں، تو اس لیے یہاں پر اتنی وضاحت کی ہے۔ اب دیکھیں جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ جی لا یغفر نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، یہ کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے بارے میں۔ مولا کس کو شریک ٹھہرایا جائے؟ کون شریک ٹھہراتا ہے؟ جو چیزیں اللہ کرتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور میں مانتا ہے۔ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی بزرگ کے بارے میں، کسی استاد جی کے بارے میں، کسی پیغمبر کے اندر مانتا ہے تو وہ بندہ شرک کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو معاف نہیں فرماؤں گا۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے خوشی دینے والا میرا استاد جی ہے، یا
کوئی صحابی ہے یا حضرت علی المرتضیٰ ہے، بڑی شانوں والے ہیں، ان کا بھی سسر ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ مجھے خوشیاں دیتے ہیں تو وہ بندہ اللہ کی صفات کے اندر شریک ٹھہراتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس دنیا کے بنانے کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی ہاتھ تھا تو وہ بندہ اللہ کی ذاتوں میں شریک ٹھہراتا ہے۔ اور اللہ جی یہ تو بتا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، کیا اس سے نیچے گناہ تو معاف کرے گا یا نہیں فرمائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں جی ہاں، لِمَن يَشَاءُ، جس گناہوں کو میں چاہوں گا تو معاف کروں گا، لیکن مشرک بندے کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ مشرک بندہ ہے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے جب سوال کیا گیا نا جی، سوال بڑا اہم ہوتا ہے جی، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں ایو ذنب اعظم، کون سا بڑا گناہ ہے جی، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے جی، اور جو ذات پیدا کرنے کے اندر ماں کے پیٹ کے اندر پانی کو خون کا لوتھڑا بنانے کے اندر، خون کے لوتھڑے سے اس کو گوشت بنانے کے اندر، گوشت بنانے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانے تک، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنانے سے لے کر روح اندر پھونکنے تک، اس کے اندر کسی کو اپنے ساتھ ملاتا نہیں ہے، تو وہ کیا دنیا میں آنے کے بعد اس کا محتاج بنائے گا جی؟ نہیں۔ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے لیکن کسی کو پریشانی نہیں ہوتی جی، جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، اب باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے کہ اس کو نظر لگ گیا جی، فلاں تویز اس کے اوپر کام کرے گا جی، فلاں مولوی صاحب کا دم کام کرے گا۔ اور ظالموں، جو رب پیٹ کے اندر اس بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو کیا وہ رب ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اس کی پرورش اور اس کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ یہ ہمارے عقیدے ہیں جی۔ دیکھیں نا جی، 4 ماہ تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے جی، 4 ماہ سے لیتے کرتے کرتے پھر 9 مہینے، حتیٰ کہ 2 سال تک بھی بچے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، تو کیا وہاں پر اس کو جن چمڑتے ہیں جی؟ یا اس کی رزق وہاں پہ بند ہوتا ہے؟ یا وہاں پر اس کی خوشیاں غم دکھ سکھ بند ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، جیسے ہی دنیا میں آیا۔ لیکن کیا ہے جی، یہ ہمارا عقیدہ نظریہ بن گیا ہے جی، بس آ گیا ہے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، کس کی نظر لگی ہے؟ کسی کی نہیں لگی، ماں باپ کی خود نظر لگتی ہے۔ اور یہ ہم عقیدے شروع میں بچپنے سے خراب ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے بچے جب جوان ہوتے ہیں نا جی، پھر وہ یہی کام کرتے ہیں جی۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو بندہ اللہ کی ذات میں شریک کرے گا، صفات میں شریک کرے گا، افعال میں شریک کرے گا، فَقَدْ افْتَرَىٰ، تحقیق اس بندے نے باندھا ہے جھوٹ، اسمًا عظیما، بہت بڑا گناہ۔